مسائل کون کون کس کے؟ اشاعرہ جو کہ ابوالحسن اشعری کی طرف منسوب ہے، اور ماتوریدیہ جو کہ ابو منصور ماتوریدی کی طرف منسوب ہے، ان کے درمیان اختلافی مسائل کون کون سے یہ ہے۔ ابو منصور ماتوریدی کا سابقہ معتزلہ سے پیش آیا، جیسا کہ امام ابوالحسن اشعری کے ساتھ ہوا، اس لیے ماتوریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان بہت سی زیادہ اختلاف نہیں۔ اکثر اہل علم نے 10-11 اصولی اختلاف مسائل کا اور بعض نے اس سے زیادہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، اب دیکھو، انسان پر اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، چاہے ان میں کوئی رسول یا اس کی تعلیم نہیں آئی ہو۔ اشاعرہ اس کے خلاف ہیں۔ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ شرع کی بنیاد پر ہی اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے، اور ماتوریدیہ کے یہاں عقل کی بنا پر بھی ایمان واجب ہے۔ دیکھو یہاں پر بنیادی جو بات ہے نا، دو اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یا دین و شریعت کی معرفت حاصل کرنا، یہ کیا ہوتا ہے ماتوریدیہ کی نزدیک، اس میں عقل کو بھی دخل ہے۔ کس چیز کو دخل ہے؟ عقل کو بھی دخل ہے، کیونکہ ماتوریدیہ روز اول سے معتزلہ کے خلاف تھے، اور معتزلہ چونکہ عقل کے زیادہ وہ پجاری تھے اور عقل کو زیادہ وہ اہمیت دیتے تھے، تو اسی وجہ سے جو ان کے خلاف ماتوریدیہ تھے انہوں نے بھی ان کے ان کے عقلی سوالوں کے عقلی جوابات دیے تھے۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عقل کے ذریعے بھی جانا جاتا ہے، اور پھر شریعت ان سے پردہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے کہ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، یہ جو اشیاء ہوتی ہے نا، اشیاء، میری بات غور سے سنو، اشیاء کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزیں حرام حلال پیدا کی ہے، اچھی بری وغیرہ، ان کے اندر اس کسی اچھی والی چیز کے اندر جو اچائی ہے، کیا یہ شرعی ہے؟ یعنی شریعت نے اس کے اندر ڈالی ہے کہ ہم اس پر فیصلہ کرتے کہ اس چیز کے اندر، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے اندر اچائی ہے، حسن ہے، وضو ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی جو حسن ہے، تو کیا یہ اندر اس کی جو خوبصورتی ہے یہ شرعی ہے یا عقلی ہے؟ تو ہمارے ماتوریدیہ کے جو علماء ہیں، ابو منصور ماتوریدی، وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر جو حسن پایا جاتا ہے نا، یہ عقلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقلی ہے، یعنی عقل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ شراب جو ہے نا یہ حرام ہے، وہ عقل کی وجہ سے، ہمارا عقل بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ حرام ہو، یا چوری کرنا جو یہ حرام ہوتا ہے تو ہمارا عقل بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ غیر کے مال میں تصرف کرنا ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اور اشاعرہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل اشیاء کے اندر جو حسن اور قبح، یعنی اچائی و برائی جو پائی جاتی ہے نا، اس کا ادراک عقل نہیں کر سکتا، اس کا ادراک شریعت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شریعت کرتا ہے، یعنی شریعت ہمیں یہ بتائے گا کہ اس چیز کے اندر حسن ہے اور اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ قبح ہے۔ اور ہمارے ماتوریدیوں کی نزدیک یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر اگر جب اچائی ہو یا برائی ہو، یعنی حسن ہو یا قبح ہو، عقل اس چیز کا فیصلہ کرے گا، پھر شریعت ان سے پردہ اٹھا لیتا ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آئی نا بات؟ یعنی وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ مثال میں نے خلاصہ طور بتا دیا کہ جو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکامات، مثال کے طور پر جو اچائی ہیں، جو برائیاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں ان چیزوں کی اندر کسی اچھی چیز کے اندر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو اچھی چیزیں ہیں، اس کے اندر جو حسن پایا جاتا ہے یا اس کے اندر جو اچائی پائی جاتی ہے، یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے، تب ہم اس کو اچھا کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہیں، یہ ماتوریدیہ کہتے ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ سے ایک دفعہ سوال بھی ہوا تھا۔ ماتوریدیہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے سوال ہوا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو کہ جنگل میں رہتا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، اس کو نہ خدا کا پتہ، اس کو نہ رسول کا پتہ ہو، نہ قرآن کا پتہ ہو، تو کیا ایسا آدمی اگر ایسی حالت میں مر گیا تو یہ کیا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ یعنی اس کی حالت کفر میں موت ہوگی یا اسلام میں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی معرفت عقلی طور پر واجب ہے کہ یہ عقل کا استعمال کرے گا، کیونکہ یہ جب اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے، اچھا کھانا کھا سکتا ہے، برا کھانا نہیں کھاتا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، پہاڑوں کو دیکھے گا، زمینوں کو دیکھے گا، آسمان کو دیکھے گا، دریا کو دیکھے گا کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ذات ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا بھی
جب اس کا اتنا ایمان ہوا کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ذات ہے، اس کے بعد بل اس نے نماز نہ پڑھی ہو، روزہ بھی نہ رکھا ہو، لیکن کم از کم یہ ایمان کی حالت میں مرے گا. کیا مرے گا؟ ایمان کی حالت میں مرے گا. اب دیکھو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے کہ اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے، تو یہاں پر یہ عقلی ہے. کیا چیز ہے؟ عقلی ہے. ورنہ اگر شریعت کا ہوتا نا اشاعرہ کے نزدیک، تو ایسا آدمی پھر کیا ہوگا؟ وہ تو مسلمان ہی مرے گا نا، کیونکہ جب اس کے پاس نبی کی دعوت نہیں پہنچی، قرآن کا پتہ نہیں ہے، صحابہ کا پتہ نہیں ہے، اور کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شرعی ہے. شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت جائے گی ان کو بتائے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تب وہ اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا. اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو وہ کفر. ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ آ گیا؟ اچھا جی. دوسرا کدھر ہے؟ نمبر 2، ماتریدی کے نزدیک اللہ کا وہ کلام نہیں سنا جاتا جو قدیم ہے، بلکہ وہ عبارت سنی جاتی ہے جو اس کلام نفسی قدیم کی ترجمان ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک بعین ہی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جاتا ہے. اب یہ بھی تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے کلام نفسی قدیم اور ایک ہوتا ہے کلام لفظی حادث. یہ جو کلام ہے نا، کلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے یہ مراد ہے. کلام نفسی قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، ایک جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، جس کو ہم دیکھتے ہیں، مثال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ جو الفاظ ہیں یہ حادث ہے، اس کو کلامی لفظی کہا جاتا ہے. اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے، یہ حادث ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حادث ہے، اس کو ختم ہونا ہے. لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے نا، وہ قدیم ہے، اس کو کلامی نفسی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلامی نفسی کہا جاتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو کلامی نفسی کا. تو ماتریدی کے نزدیک اللہ کا وہ کلام نہیں سنا جو قدیم، مطلب جو کلام نفسی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی اپنی کلام ہے، جو کہ قدیم ہے، جو الف لام میم کا جو ترجمہ اور جو معنی ہے، جو ابھی لکھا نہیں جاتا، لکھی تو الفاظ لکھے جاتے ہیں نا، تو وہ قدیم ہے، وہ ہم نہیں سن سکتے. ہاں لیکن جو دوسری کلام ہے نا، بلکہ وہ عبارت سنی جاتی، تو یہ عبارت ہی تو ہے نا. یہ جو قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے، آپ بھی لکھتے ہو الف لام میم ذالک اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، یہ جو عبارت ہے جو لکھی ہوئی ہے قرآن مجید کے اوراق میں لکھی ہوئی ہے، اس کو کلام لفظی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لفظی ہے. یہ سنی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ماتریدیہ کا. اچھا جی. اشاعرہ کے نزدیک بغیر ہی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جاتا ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، چاہے نفسی ہو یا جو بھی ہو، وہ سنا جاتا ہے. بس ان کا یہ عقیدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نمبر 3، ایمان میں زیادتی و کمی نہیں ہوتی، جبکہ اشاعرہ ایمان میں کمی و زیادتی کی قائل ہیں. اب یہ بھی وہ اختلاف ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے نا، کہ نفسی ایمان میں کمی اور زیادتی بالکل نہیں ہوتی، اس میں ہم سب متفق ہیں. ہاں جہاں پر ایمان کی زیادتی کی بات ہوتی ہے نا، تو وہ مؤمن بھی کے اعتبار سے اس میں زیادتی ہوتی ہے. کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ مؤمن بھی کے اعتبار سے کلام کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صحابہ کے دور کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. صحابہ کے دور میں جب نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، آہستہ درجہ بدرجہ ایک چیز فرض ہو رہی تھی، تو ان کا ایمان پہلے کس پر تھا؟ اللہ اور رسول پر تھا. پھر اس کے بعد نماز پر ایمان ہوا. پھر اس کے بعد کس پر ایمان ہوا؟ روزے پر بھی ہوا. اس کے بعد روزے کے بعد کس پر ہوا؟ مثال جہاد تھا، حج تھا، وغیرہ وغیرہ جو احکامات. اب میری بات سنو، آپ جب ایک کے بعد دوسری پر وہ ایمان، دوسری کے بعد تیسری پر ایمان، تو مومن بھی یعنی ایمان لانے کے اعتبار سے اس میں زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟